الرحیم. جی نہیں کوئی مسئلہ وقت نہیں ہے. الحمد للہ الذي ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبیا ورسولا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وبناتہ واصحارہ ومحبیہ وامتہ وعلینا معهم اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليهم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. یہ حضرت شبلی جو ہے نا جی حضور داتا صاحب کے مشائخ میں سے بغداد شریف میں آپ کا مزار شریف ہے. یہ آپ کے وسیلے سے دعا مانگی جا رہی ہے. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. یا الہی دور ہو آلائش نفس کی سیدی اقبال تاج الاصفیاء کے واسطے. غوث اعظم بمنی سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد. ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی وہ کر رہا اور وہی وہ کر رہے گا. بے حساب درود و سلام حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات رونق کائنات رنگت کائنات جمال کائنات خوشبو کائنات برکت کائنات مصدر کائنات وجہ تخلیق ارض و سما کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس و ضحیٰ شافع روز جزا دافع جملہ بلا آب و گلے انبیاء جان و دل اصفیاء احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ جی کی اہل بیت پر آپ جی کے تمام اصحاب پر اور آپ جی کے تمام غلاموں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. حضرت والا شان حضرت مولانا مجاہد اہل سنت محمد بلال رضوی صاحب نے مجھے بڑی عقیدت کے ساتھ اذن دیا حکم فرمایا. میں آپ کے حکم پر حاضر ہوں. معلوم ہوا ہے حضرت مولانا محمد ذیشان صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے والد گرامی کا ماضی قریب میں وصال ہوا ہے. محترم جناب حاجی محمد سرور صاحب اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ان کی قبر کو بقع نور بناتے ہیں اور آپ تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت عطا
آپ حضرات جانتے ہیں عصر کا وقت بہت قریب ہے. مجھے اس بات پر حیرانگی ہوئی اور خوشی اور مسرت اور فرحت ہوئی. اللہ کا شکر ہے کہ چیلم پر یا ختم شریف پر بھی اہل محبت نے حضور کے میلاد کی محفل سجائی. یاد رکھیے بخشش کے لیے حضور کا نام ہی کافی ہے. بس حضور کا ایک نام ہے مفتاح الجنہ. حضور فرماتے ہیں ہمارا نام چلے گا تو جنت کے دروازے کھلیں گے. یہ جس چکر میں اور آپ پڑے ہوئے ہیں نا جی، یہ قبول ہو گیا تو بڑی اچھی بات ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کے بغیر گزارا نہیں، مگر قبول ہو گیا تو بچت ہے، نہ قبول ہوا کیا کرے. ایک صحابی ایسے بھی ہیں جی 1,24,000 میں جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی. ایک صحابی ایک نماز بھی نہیں پڑھی. وجہ یہ تھی کہ انہیں نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو تلوار پکڑی کیسے؟ جنگ احد کی بات ہے، مطلب ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. تلوار اس نیت سے اٹھائی کہ میں آج اللہ کے محبوب علیہ السلام کو شہید کر کے کافروں کی طرف سے تھے، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے. سرکار دو عالم علیہ السلام احد پہ ذرا بلندی پر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی نظر حضور کے جمال جہاں آرا پہ پڑی، گھوڑے کو روک دیا. خود اترے اور سیدھا حضور جانے دو عالم علیہ السلام کے پاس جا کر پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ یعنی جب دل کو کچھ ہو جائے، قدم رک جائیں، یعنی کمال ہے جی. ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں یہاں پر، لیکن کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو آپ کو رکنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ میں نو ویک میں کہیں دلا کے. کبھی اشتہار ہمیں پسند آ جاتا ہے، ہم تیزی میں رک جاتے ہیں، پڑھتے ہیں کہنے آنا ہے. قدم رک گئے. پوچھا کون ہے آپ؟ جواب سنائیے. حضور نے فرمایا جس کو تم شہید کرنے آئے وہی. اللہ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے. حضور بچت محبت ہی تر جاؤ گے خدا دی قسم. پتہ نہیں مالکہ نو کیڑی ادا پسند آ جائے. بڑیاں چنگیاں پاک روحاں اتنے بیٹھی ہیں جی خاموشی دے. میں صرف اشارہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. فرمایا تم جس کو شہید کرنے آئے ہو میں وہی. کہنے لگے جی اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا دیں گے؟ بدل گئی نا، اب دنیا تو بدل چکی ہے. قدم جو روک گئے، سواری سے اتر جو گئے. کہنے لگے اگر میں کلمہ پڑھوں آپ مجھے کیا دیں گے؟ ایک گل میں بعد ہی کروں گا. حضور نے کی جواب دیتے ایتھے عقیدے دی گل سنو. عقیدے دا معنی ہوندا بیلیو گنڈ مار. پنجابی یہ گنڈ بجی ہے نا، مطلب مثال دے تو گنڈ بجی، اس کو کہتے ہیں عقیدہ. گرا لگاتے. یہ کیا بات ہوئی؟ 4 منٹ کا کلپ سن کر بندہ اپنا عقیدہ ہی کھول دے. یہ مطلب ہے جنے دے پتر نے گنڈ ماری کوئی تے جدی گنڈ صدیق اکبر نے ماری. جدی گنڈ مولا علی نے ماری ہوئے. تسی اگو پنجابی چ بھی کہو گے نا جی ہتھاں دیاں لائیاں منہ نال کھولیاں پھر. خدا کی قسم ہے جدی گانڈے مار چھڑن منہ نال بھی نہیں کھولتے. یہ بیٹا 1 منٹ یہ بچوں کو چپ کروا دیں. محفل بڑی خاص ہے، ان کو مارنا نہیں ہے. مارنا یہ ان کی آپ کے والد صاحب کی درویشی کی وجہ سے اتنی روحانیت. ہم پھرتے رہتے صبح سے شام تک، محفلوں میں روحانیت نہیں ملتی. ان کی کوئی نیکی تھی، ان کی ادا تھی، بس وہ پسند آئی. اتنی روحانیت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں اپنا عقیدہ پکا رکھو. بخاری شریف لائیں ایک حدیث مسلمانی ہے بخاری شریف سے. انہیں اپنا عقیدہ پکا رکھو جی. ویکھو تسی حضور انہیں پوچھا حضور جے میں کلمہ پڑھ لوں تو تسی مینوں کی دیو گے؟ کافر سی
جی مسلمان نہیں کافر تھا، لیکن عقیدہ کیا تھا؟ کلمہ پڑھ لو تو نبی خالی نہیں رہتا۔ کلمہ پڑھا نہیں، عقیدہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لو تو نبی خالی نہیں موڑتا۔ کیوں نہیں موڑتا؟ آسمان زمین حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے دو دسترخوان ہیں، ایک آسمان اور ایک زمین۔ سبحان اللہ، آسمان خان، زمین خان، زمانہ خان۔ سبحان اللہ، آسمان بھی حضور کا دسترخوان، زمین بھی حضور کا، اور کھانے والا پورا جگ ہے۔ صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ سبحان اللہ، پھر سمجھو، آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، اور صاحب خانہ گھر والے، جس طرح آپ صاحب محفل، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ ایک باری جناب کدھر نا آسمان ہے جی گھر پہ ہے تھوڑا، اب ایک دن چوڑا ہو گیا، زمین آج ہی چلی، سارے ٹھڈے بھی مارتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں بولتی، آج ہی برکت ہے جی۔ ایک دن زمین پوچھنے لگی، خیر ہوئے آج کل بڑے بڑے تسی بڑیاں گلاں کرتے ہیں، کیا کیوں نہ کریے، میں اچا، میری ذات اچھی، میں اچا، میرے کام اچھے ہونے کے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا سورج چاند ستارے میرے ہوتے ہیں۔ تو زمین نے انہوں ایک جواب دیتا، تے تواں کھڑ کے رکھ چھڑے، آسمان دا تواں کھڑ چھڑے، توڑا پٹا چھڑے۔ آل حضرت نے اس کو ذکر کیا۔ ہوں تسی لاہور نظر نہیں آندا جی آسمان، عمارتاں زیادہ نہیں، تسی جا کے دیکھو کہ آسمان اس شکل تے جی، چھتری جی میں ہوتی نا اس طرح خم ہے، جھکا ہوا ہے۔ انہیں آسمان نے جدوں تعلیل کی، جن تفاخر کیا، اپنی بلندی کا اظہار کیا کہ میں بلند ہوں، میرے اتنے کوئی آ ہی نہیں سکتا، اتنا اونچا ہوں، میں نے کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ زمین کہنے لگی کھلو جا، ساڈا بھی جواب سن۔ خم ہو گئی پشت فلک، خم جدوں جواب دیتا نا زمین نے، آسمان دی کمر ان جو کے کوب نکل گیا۔ ہوں تسی جا کے دیکھو کہ آسمان انج نظر ہے، پہلے انج ہوں انج نظر آئے گا۔ خم ہو گئی پشت فلک اس طعن زمین سے۔ سبحان اللہ۔ تان بمانا اعتراض اور تان بمانا مسکت، جواب دیتا انہوں ساکت کر چھڑا، چپ کرو، بولتی بند کر چھڑی۔ خم ہو گئی پشت فلک اس طعن زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے۔ اتنی گل کی تھی، سن ہم پہ یہ رتبہ ہے ہمارا۔ سبحان اللہ۔ قاضی اعظم کی اور پوری امت دا اجماع ہے، یہ جڑیاں پسلیاں نبی پاک علیہ السلام دیاں جڑی زمین نال لگی نا ٹکڑے نال، فرمایا زمین دا ٹکڑا عرش تو بھی افضل ہے۔ عقیدہ بس پکا رکھو جی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ جڑا گٹر نالوں بھی پیڑا ہے جی مرزا جونیئر مرزا، وہ دی تسی دو چار تقریراں سن کے میں حیران ہوتا ہوں کہ کلمہ نبی کا پڑھ کر سنتا کسی اور کو کیا سن کے آپ آ کر مولانا سے کہتے جی وہ فلانی گل نے کی تھی تے ادا کی جواب ہے جی، چلیا تو سنیا کیوں؟ تو سنن تو پہلے یہ دیکھ لیندا یار کوئی میں تے حاجی پیراں دا چہرہ ویکھیا ہے، سنن تو پہلے یہ تے دیکھ لیندا تے چہرہ کیوں ہے، جو 27 واری جنوں دوزخی لتر پہ ہونے دا چہرہ تو صرف یہ تے سوچ لیندا یار اسی جنہاں دے چہرے ویکھن، یہ کوئی بخاری اج یہ بخاری کوئی نمی پڑھ رہے ہیں، یہ تے ساڈے بزرگاں نے پڑھی ہے، جی تو چہرہ ہی دیکھنا سی، چلو حاجی پیراں نہیں ویکھیا تے بابا جی نوں تے ویکھیا ہے، وہ چہرے بھی دیکھ لیا کرو، پہچان کر لیا کرو یار، یہ سارے ایک جیسے بندے ایک جیسے تے نہیں۔ لو جی عرض کی حضور اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو کیا مجھے ملے گا؟ حضور نے فرمایا فلک الجنہ، جنت ہے، کیا ملے گا؟ کلمہ پڑھ لو تو کیا ملے گا؟ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور کھجور کی گٹلی، کھجور کھا رہے تھے تو گٹلی پھینکی تو وہ تلوار پکڑ کر تو وہ مسلمانوں کی صف میں داخل ہو گئے اور کافروں کو انہوں نے تیغ کرنا شروع کر دیا، خود بھی شہید ہو گئے۔
صحابہ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کچھ ہو چکا ہوگا. صحابہ تو جنگ میں مصروف تھے, ادھر جنگوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. صحابہ اپنے کام میں مصروف ہیں, حضور علیہ السلام کا اپنا کام ہے. کلمہ پڑھایا اور کہا جاؤ جی اے پیر بھائی تھے لڑ رہے نے نہ لڑو, گئے ان کو شہید ہو گئے. صحابہ ان کی لاش نہ اٹھائیں, کیوں کہ پہلے تو کبھی دیکھیا ہی نہیں. انہوں نے ساڈے مرشد ہاتھ بیعت کیتی کوئی نہیں, یہ تو پہلی بار اسی دیکھ رہے. نہ مسلمان وہ لاش اٹھائے نہ وہ کافر اٹھائے. کافر تاں نہ چکن وہ نے ساڈے چوں نکل کے ادھر ٹر گیا سی. مسلمان کیوں نہ سی کدی انہوں دیکھیا ہی نہیں. یہ مسئلہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کہ حضور یہ کون ہے؟ فرمایا ہمارا ہے, یہ ساڈا ہے, یہ جنتی ہے. حضور نے فرمایا جنتی ہے. عرض کیا حضور نماز دیکھ بھی نہیں پڑھی. فرمایا نماز کی گل کرتے ہوئے انہوں یہ بھی نہیں پتہ استنجا کی میں کری. ابھی تو انہوں نے طہارت کے مسائل نہیں سیکھے حضور. ابھی تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ مائع مطلق کیا ہوتا ہے. ابھی تو ان کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ ایمان مفصل اور مجمل کیا ہے. دین کی مبادیات بھی انہوں نے نہیں سیکھی, تو کس چیز نے ان کو جنتی بنا دیا؟ صحابی. واٹ از دا ڈیفینیشن آف صحابی؟ نمازی کو صحابی کہتے ہیں. نمازن تے تسی زیادہ پڑھ بیٹھے ہو گے صحابہ. نمازی کو صحابی نہیں کہتے. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ رب نے جواب دیا والذین معہ, فرمایا محبوب جڑا صبح تو لے کے شام تک تیرے 4 چفیرے طواف کرے ان وسی صحابی کہہ رہے ہیں. طواف کرتا ہے مصطفیٰ کا وہ صحابی ہے. طواف میں مکمل ذمہ داری سے کرتا ہوں. جو حضور کے حجرے کا طواف کرے وہ صحابی ہے. حضرت ابو ہریرہ جب یہ واقعہ بیان کرتے کہتے حدثونی, مجھے بتاؤ وہ کون سا آدمی ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں جائے گا. وہ جواب کسی کو نہ عطا فرماتے مجھے نام بتاؤ. آپ کو نام پتا تھا؟ آپ نے فرمایا دسو نا جی جن ایک نماز نہیں پڑھی ہوگی جنت. لوگ کہیں جی ہاں جی ہے کوئی ایسا؟ فرمایا ہاں ہے. کہا تو کیسے جنت میں گیا؟ فرمایا ٹھپا نبی نے لگایا. جنت مصطفیٰ کی ہے, دینے والے مصطفیٰ ہے. کوئی قدا پسند آنی بھی بلے ہو تو کم اپنا سیدھا سمجھ جانا. عقیدہ با صرف میں عقیدے کی بات عرض کروں گا. ہمارا عقیدہ ہمیں مرنے ہی نہیں دیتا. مطلب دوسرے جو وہابی لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں مردے سنتے ہی نہیں. مطلب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی سنتے ہی نہیں, آپ کس کو سناتے ہیں. نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگنے دیتے, قبرستان نہیں جانے دیتے, کہتے سنتے ہی نہیں. میں کیا جے تو ایسی عقیدے تے قائم ہے نا تو پھر قائم رہی مرن تو بعد اسی تے قائم رہاں گے اپنے عقیدے تے, کیونکہ ہم زندہ نبی کے زندہ غلام ہیں. پیار سے تو کہیں گے نا ٹھیک بھائی, اتنا ہی کوئی باری بول لو میں خوش ہو جانا جی. ہم زندہ نبی کے زندہ غلام ہیں. تو چلو یہ آپ کو پتہ ہے کہ حاجی پیر شیخ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منور اللہ مرکزہ کا جسم مبارک بھی دیکھا گیا ہے. زمین میلی نہیں ہوتی, محمد کے غلاموں کا بدن میلا, چمن میلا, سخن میلا نہیں, دہن میلا ہے جی. لیکن اس میں تم گل عرض کرنے لگے جی. بابی کہتے ہیں مردے نہیں سنتے. کہتے ہیں کیا فائدہ تمہیں پڑھنے کا, درود السلام پڑھتے ہو تو یہ کرتے ہو, اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہو تو مردے سنتے ہی. میں کہتے تھے قائم رہی. تجھے تو قبر ہی جائیں گا فرشتے پوچھیں گے من ربو کا, تو کہیں میں تو مردہ میں سنتا ہی نہیں ہے. تو میں لگتا ہے 8 نمبر دے لتر تے پڑھنا ہی نہیں, ان نال 00 بھی لا تو کہنے نہیں میں تو مردوں میں تو سنتا ہی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں مردوں ہوں, مجھے تو آواز ہی نہیں آتی, تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں آواز نہیں آتی. ذکر روکے فضل کاٹے نفس کا جویا رہے, پھر کہے مردب کہ ہوں امت رسول اللہ کی. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں اگر خدا بھی نہ ملا تو کیا کرو؟ ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو, اگر خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو؟ عقیدہ وہی سچا ہے جس میں آپ لوگ بیٹھے ہیں, اور کوئی عقیدہ سچا نہیں. اس پر تو لوگوں نے حضور اپنے آپ کو چھلانگ, اے محمد پناہ ٹوٹانی زندہ ہے, پیر آف کمبر شریف کا مرید ہے.
جنہوں کسی نے کہا کہ تسی آپ نبی کو آپ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، یا تو زندہ کے لیے ہوتے ہو. انہوں نے کہا میں نہ امیر تے ہدایت الناس تے کافیہ تے جامی وغیرہ کوئی نہیں پڑھی، مینوں نہیں پتہ ہے کہ چیزاں ہوئیں یا کے دے واسطے آندا ہے یا کے دے واسطے. انہوں نے کہا نہیں تو غلط. انہوں نے کہا تو سچا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں سچا ہوں. انہوں نے کہا چل پھر چھال مار دیں آگ دے اندر. جڑا سچا ہوئے گا بچ ہے. سندھ دا جناب نمائے مقدیاں مین سرخیاں تے خبر ہے جنہوں چاہیے میرے کو لے اے پیر آف کمبر شریف ہے خود بھی حیات ہے تو محمد بنا کے زندہ ہے غالب ہے جی. لو جناب اے تو شہادت پر سیدھے لگ گئی. وہ کہنے کہ وہ محمد بنا کہنا کہ میں وہ بھی ٹر گیا دیوبندی تے نال میں بھی ٹر گیا جی جی. وہ میں دا ہاتھ پھڑیا تے اسی چھال ماری دنیا ساری جمع ہو گئی جناب. کاش کہ آج کا زمانہ ہوتا تو ہم فیکٹس آف اسلام سے لائیو چلاتے، آپ بھی لائیو چلاتے، رضوی میڈیا پر چلتا جی پھر تے چس آ جانی سی. وہ جناب یہ تے دونوں آگی نہ لگا، دوویں اندر تے دوویں بچے ہیں. باہر لوگ حیران ہو گئے کہ یہ مطلب ہے دوویں صحیح ہیں. صحیح تو ایک ہی ہو سکتا ہے، دو صحیح ہو نہیں سکتے. محمد پناہ کہتا ہے میرے دل میں بھی آیا کہ کمال ہو گیا ہے، یہ اس کو آگ نہیں لگ رہی. فرماتے میں پریشان تھا اینو کیوں نہیں لگ رہی. تے سائیاں دی آواز آئی اے تیرا ہاتھ پھڑیا نظر ہاتھ چھاڑ ویکھی ساڑ دے یا نہیں چھاڑ. ختم نبوت محمد پناہ کہنے پڑھو بس کہنے اتنی کہنے دی دیر سی کہ آگ بھی خوش ہوئی کہ چلو میں نے کوئی میرا شکار تو لب ہے. چھالا مار کے باہر گیا تو اے اندر میں اے اتھے اندر ہی کھلوتا دنیا دیکھ رہی. اور کسی نے کہا تو سڑیا کیوں نہیں ہو؟ نے کہا سڑا کہ میں یا نہیں سا کہندا آج جنو یا کہندا سا آج وہ میں نے ایچے آ کے دس رہا سی فرما رہے سن محمد پناہ پریشان نہ ہوئی سائی تگڑے ہوتے کانڈ لگن دیں دے تگڑا رکھے. پتہ نہیں اسی دوبارہ تڑی زیارت کر سکیے نہ کر سکے. زندگی دا کی پتہ ہے کی وسائل بیلی ہر کوئی ہر کتے میں بھی پتہ ہی نہیں کوئی اے وہ بندہ گیا توڑ گیا. اے سنگی میں ہون دس رہے سی 12 ربیع الاول شریف دی رات اسی کیک کٹے ایک نوجوان منڈا ساڑے نال محبت کرتا سی پھولوں نے سٹے جی سانو اندر لے کے گیا 13 نو فوت نوجوان منڈا جی. میں ہوں تھوڑی دیر پتہ ہے پہلے پتہ چل زندگی دا کوئی پتہ نہیں بس محبت کرو. ایک بخاری شریف دی حدیث تانوں سنانا چاہنا تسی چونکہ اتھے رہندے ہو. اے اتھے تے سائیاں نے میری روحانی طور تے ڈیوٹی انج لائی ہے کہ میں جدوں بھی آواں گا انشاءاللہ جتھے تک میری زندگی ہے نا جی بلکہ اگر میری لاش کو بھی ختم نبوت واسطے کوئی کام لیتا جا سکتا ہے تو میں کرنا وہ بھی لے زندگی تے آئی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ختم نبوت زندہ باد لبیک لبیک اے بس خالی بخاریاں بند کر کے رکھی ہوندی تے دس رہا ہوندا میں کہ تیری اوقات کی ہے یار. اے حضور نے کہ تھوڑا سمجھنا حضور میں تو جانن دی میں اکثر یہ بات حضور فیض عالم کے قدموں کی برکت سے عرض کرتا ہوں. جہاں سر جھکے سجدہ کرتے ہیں نا سجدہ کس کو کرتے ہیں کینوں کرتے ہیں ٹھیک. جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے. ایک جملہ یاد رکھنا ایک کام آئے گا نبادے جا کے چتھڑا دبا کے نو سوچنا. جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے جہاں دل جھکے وہ مقام مصطفیٰ. بس گل یاد رکھنا کم آئے. تسبیح دے اندر دانے 99 ہوندے نے تے محراب اتے کتنے ہوندے نے ایک کوئی. تسبیح دے اتے انہوں امام بھی کہندے سی تسبیح دا. نبی 1,24,000 ہے مگر امام ساڑھے نبی ہے. حضرت موسیٰ سے سر طور کلام اپنی جگہ ہے. حضرت موسیٰ سے سر طور کلام اپنی جگہ میرے سرکار کا مقام ہے سارے رسولوں سے بڑھ کر شان محمد کیونکہ تسبیح کے دانوں میں امام اپنی جگہ. سبحان اللہ. اے بخاری شریف جی ان کو جی بس ایس حدیث دا جواب انہیں جواب کی دینا میں تلے ہزمیں ذرا پکے ہوں تو میں نے گال لیں جی کرا کہ چلو نہیں کرتے آزمیں کچھے تھی اپنے سڑے نال اپنے نہیں کھلوتے ہیں. حضرت سڑے نال اپنے کھلو جان سن رولا ہی کوئی میں نے کوئی آپ کے بھابی کبھی نا جی انہیں گل کہی تو چلو میں نے جواب دیتا چنگا لگتا. سنی میں نے آپ کے کہتا حضور ہے کو گل کر رہا سی چلیا تو گیا کیوں ہے آل
وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے آپ کوئی کہ جڑی کہے میں محبوب کے علاوہ نظر ہی کوئی نہیں آ وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے وہی لب کے محب ہو نات کے وہی سر وہی دل جو ان کے لیے جھکے وہی سر جو ان پہ نثار ہے سنیا کیوں ہے تو یہ کیوں نہیں کہا جی میں تے گنگا تے پہرا میں نے تے گالیوں چنگی لگدی جڑی لبیک تے بندے میں تے گالیوں چنگی لگدی جڑا نقشبندی بولے میں گالوں ہی چنگی لگدی جڑا چشتی قادری سہروردی شاذلی کلندری بولے تو کتھوں آ گئے نہ منہ تے نہ متھا تے پتہ نہیں جن کتھوں لتا تیرے نالوں تے او بھی چنگے نہیں یار خدا دی قسم ہے چہرہ ویکھ کے فیصلہ کر لیا کرو جڑا بندہ صبح شام بخاری مسلم ترمذی پڑھے او دا چہرہ این کا ہوندا ہے او دے نالوں خدا دی قسم او دے نالوں تے جڑا بندہ تہاڈی مسجد شریف واش روم صاف کر دے او چنگا تے نالوں تے بارا کتا بھی چنگا ہاں کتا اپنے مالک دے نال نہیں کردا واہ جی واہ کتا بھی چنگا او دے واسطے لفظ ہی کوئی نہیں جڑا مرزے دے لعنت بے شمار مرزے لعنت بے شمار شرمی دے لعنت بے شمار تگڑے ہو کے بولو نا جی ساڈا تاڈا مسئلہ کی نہیں ہے مرزے پہ لعنت بے شمار بے شمار اسی آج تو بات لعنت بے شمار بے شمار تسی مسجد سے بولو اے بھی تسی وعدہ کرو کہ آج تو بات تسی سننا نہیں اے میں کہندے نے اسی کیا اے میں سن لئیے چلیا پر تیرا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کسی ٹائم میں پھسل سکتا ہے ایتھے تے بڑے بڑے ویٹ دے نہیں سید جنہاں نے ساری زندگی عقیدے تے بولے ہو پھسل کے میں تو تسی کتھے ہیں جناب چپ کر کے بس اے نک دی سی جڑی نا سیدھی کو انہیں جانا انہیں اور سجے کھبے دیکھنا نہیں کوئی جے بچنا چاہندے ہوتے جے بچنا چاہندے ہوتے جے رولنا تے پھر انہوں بھی سنو او بھی کوئی کتا وے جڑا ہر منجی دے تھلو گھوٹی چکے تو تے کتا بھی نہیں ہوتا مالک کتا بھی ہوئی چون کے رکھ دیں جڑا ہر ایک دے کول نہ جائے ہم غالباً یہاں دوست کچھ گواہ بھی بیٹھے ہوں گے ایک بندہ مجھے پچھلے پروگرام پہ ملا آیا جی بڑا آ کے بڑے مسکرا کے سلام کیا تو مجھے کہنے لگا کہ میں طارق جمیل صاحب کا شاگرد ہوں اچھا چلو اگر میں جھوٹ بولوں تو یہ فوراً مجھے ٹوکیں گے مجھے کہنے لگا میں طارق جمیل صاحب کا شاگرد ہوں میں نے کہا میں خادم رضوی صاحب کا شاگرد ہوں اور بول لگے کی بولے گا رضوی تیرے جان اور میں نے کہا ساری دنیا کو چکر پایا آؤ سے روزے پہ اور آؤ 3 دن کے لیے 10 دن کے لیے 40 دن کے لیے کیا ملے گا جنت ملے گی جنت کے لیے دنیا کو گھماتے پھرتے ہو تم گھر میں بیٹھ کر کرو کہو اے حضور نال پیار کرو جنت تانوں کر لین واسطے اپے ہی آ جائے عقیدہ پاک صاف ستھرا رکھو جی ایک حدیث ہے جی انٹرنیشنل پیج نمبر جی نکلے ابھی وہی نہیں لو جناب صفحہ نمبر 123 122 103 حدیثیں مگر ایک ہی آپ کو سنانی ہے جی صفحہ نمبر 121 پر 22 پر اور 23 پر حدیث نمبر ہے 748 یہ اس کے پاس بھی یہی ہے مگر انہوں نے بند کر کے رکھی ہوتی 748 وہ نے بند کیوں کی ہوتی وہ کہنا ہوں پتا جائے جڑے دے کھپے سجے بیٹھے نمبر ایک نمبر دے خسرے بیٹھے اینج کر کے بیٹھے اینج بھی کدی حضور دا ذکر سنیا جاتا ہے میں کہا تیرے کول صرف کمرہ تے کیمرہ تے نال خسرے بیٹھے ساڈے نال گلاں کردے اسی چمکدے ہوئے محبوب دے غلام تے جنہاں نوں سناندے او بھی چمکدے ہوئے غلام بیٹھے نشبم نشب پرستم کی حدیث خواب کو یم اسی وہ نہیں ہیں جنہاں دی اصل ہی کوئی نہیں ہے ہماری اصل ہے لو جی حدیث نمبر ہے جی 748 748 راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیلو جی ہم سے بھی بخاری سن لو جیلم والو ہم سے بھی ہمارا نام بھی حسن ہے سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال خسفت الشمس على عهد النبي فصلى فقالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت فقال إني أريد الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا رواه البخاري فرمانے کہ سورج گرہن ہو گیا حضور علیہ السلام کے زمانے یہ جدوں سورج گرہن ہوتا ہے تو پھر نماز پڑھی جاتی ہے
تے نماز رب کو معافی منگی جاندی، دعا کیتی جاندی. سرکار نے آپ نماز پڑھائی، سورج گرہن میں حضور نے نماز پڑھائی، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہا، ہزاروں کی تعداد ہے. حضور مصلی امامت سے نماز کے اندر ہی آگے چلے گی، مصلی سے آگے چلے گی، اور اپنا مبارک چٹا تے گورا تے سونا تے دلہ والا ہاتھ انج کر کے چیز پکڑی اور پھر مصلی پر آ گئے اپنی جگہ پر. یہ صحابہ کہتے ہیں رأیناکا، حضور نے اسلام پھیرا تو صحابہ نے کہا رأیناکا. حضور اسی کلیا نہیں ویکھیا، جمع متکلم دسی گئے سارے نے ویکھیا. کیا دیکھا؟ حضور آپ مصلی سے آگے تشریف لے گئے، آپ نے کوئی چیز پکڑی اور اس کے بعد آپ پھر واپس آئے. حضور پہلی تو بات یہ کہتے کہ تم نماز پڑھ رہے تھے یا مجھے دیکھ رہے تھے؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے جدو اسی کھلونے ہیں جی انج کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نظر کتنے ہوندی؟ صحیح. اور صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا حضور نے یوں کر کے، یوں تو نماز ہی ٹوٹ جائے. یوں کر رہے ہو اور ایک نہیں کر رہا، سارے کر رہے، سارے رائی ناک کا جمع کر پرولر ہے، سنگولر نہیں ہے، یوں کر رہا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے پھر چیز چھوڑی ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ چلو ہم تسی گل بجھ بیٹھے تو انداز چھڑتا. حضور فرماتے انی ارید الجنہ. ادھر ترجمہ حضور ڈنڈی مار دیں سارے، کہتے ہیں کہ میں جنت میں چلا گیا. لوگ یہ ترجمہ سارے یہی ترجمہ کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. ظاہر ہے جنہیں جی تربیت ہی انہوں یہ تربیت ہی دیتی گئی کہ ہر جگہ تو ذکر ہی روکنا ہے، فضل کٹنا ہے، تے نقص ہی تلاش کرنا، انہیں ڈنڈی مارنی. اور سونے ہو خارجی کو لو قرآن پڑھو گے تو خارجی بن جاؤ گے، رافضی کو لو پڑھو گے تو رافضی بن جاؤ گے، شیعہ کو لو پڑھو گے شیعہ بن جاؤ گے، بریلی کے تاجدار سے پڑھو گے تو عاشق رسول بن جاؤ گے. قرآن ایک کوئی ہے، قرآن ایک کوئی ہے، جہاں کو پڑھو گے تاڑے اندر وہ جراثیم منتقل ہو. عشق محبت، عشق محبت، آنا حضرت آنا. میں کہتا ہوں پھٹان کی دو قسمیں، ایک وہ پھٹان ہے جو غفلت کی وجہ سے عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو اس وہ ویسے بول رہا ہو تو بندے قدم کرو کہ گل کر تیرے کو نسوار کی بو آتی ہے. میں کہتا ہوں اگر خان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو نسوار کی بدبو آتی ہے، عقیدہ ٹھیک ہو تو احمد رضا جیسا پٹھان ہو تو اس کے رسول کی خوشبو آ جاتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا انی ارید الجنہ. مسئلہ ہے کہ میں نماز پڑھا رہا تھا تو جنت میرے پاس آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں خطیب بن کے تم گل سنا ہی نہیں رہا، سنگیت بیلی بن کے سنا رہے، ذرا ذوق نہ سنا. سبحان اللہ. کم از کم اتنی آواز تو ہونی چاہیے کہ حاجی پیر صاحب کی بارگاہ تک تے جائے نا. میں زیادہ زور نہیں لگاؤں. انی ارید وہ کہتے ہیں میں جنت میں چلا گیا. میں نے کہا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے انی کہتے ہیں چاند پر، ہم چاند پر گئے. میں کہا تو گیا ہے نا، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے جو چاند کو اپنے قدموں میں بلاتا ہے. انی ارید الجنہ. حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے مجھے جنت دکھائی گئی، جنت میرے پاس ہے. حضور پھر فرمایا کہ میں نے وہاں سے انگور کا ایک گچھا پکڑا، پھر میں نے چھوڑ دی. اور فرمایا وہ جو گچھا تھا جو میں بخاری پڑھا ہوں، فرمایا گچھا میں نے پکڑا تو اگر میں اس کو لے آتا تم کھاتے وہ ختم نہ ہوتا. گچھا کتنے تھے جی؟ ایک. عنقودہ فرمایا ایک گچھا تھا. فرمایا اگر وہ میں لے آتا ابو بکر کی اولاد کھاتی ختم نہ ہوتا قیامت تک، ما بقیت دنیا. فرمایا ابو بکر کی اولاد کھاتی، عمر کی اولاد کھاتی، عثمان کی اولاد کھاتی، علی کی اولاد کھاتی، حسنین کریمین کی اولاد کھاتی، نقشبندی کھاتے، چشتی کھاتے، قادری کھاتے، اور سہروردی کھاتے، شاذلی کھاتے، رضوی کھاتے. فرمایا وہ ختم نہیں ہونا تھا. اس کے حضور پھر لے کے نہیں آئے. فرمایا ہم نے پلین چینج کر دیا، پلین چینج کر دیا. وہ کیا؟ فرمایا پہلے یہ سوچا ادھر لے آئے، بعد میں ہمیں بلال اور سلمان کی غربت یاد آ گئی. ہم نے کہا قیامت کے دن جنت کا بوا کھول کر تمہیں اندر بھیج دیں گے، ادھر کھاتے رہنا. اس حدیث سے تبصرہ اگر غلط ہو تو یہ علماء بیٹھے ہیں یہ مجھے روک سکتے ہیں، ائمہ بیٹھے ہیں، تسی غیرت مند بیٹھے روک سکتے ہیں. تبصرہ میں کر رہا ہوں، وہی تبصرے کرتا ہے، ساڈا تبصرہ بھی سنو. میں کہتا ہوں نبی پاک میں کون ہوں جی؟ میں کمینہ، میری کیا اوقات ہے؟ ہم یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نماز میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا تو میرا ہاتھ کہاں چلا گیا؟ کہاں جی؟ جنت. اور یہ کہاں؟ جنت. اچھا
قد مبارک نبی پاک علیہ السلام کا قد مبارک، یہ دیکھیں آپ یہاں سے باہر جائیں گے نا جی تو اپنا ہاتھ باہر جانے کی ضروری نہیں، آج میں اونچا کر رہے ہیں نا جی 5 فٹ کا دیتے آپ 7 فٹ تک چلا جائے گا، 9 فٹ تک چلا جائے گا، 11 تک چلا جائے گا، کسی کا کوئی 8 فٹ کا ہوگا تو 15 فٹ تک ہاتھ چلا جائے گا، ہاتھ جڑا ایک قد نال اونچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے ہاتھ اتنا ہی جائے گا، لیکن اتھوں باہر جا کے دیکھو گے تہاڈی نظر جڑی ہے نا تیجے آسمان تے جائے گی، بس ہلاڑی بندے کو میری گل سمجھ آ جائے گی۔ میں کہتا ہوں جس نبی کے ہاتھ کی پروچ اتنی ہے کہ زمین پر کھڑا ہو ہاتھ جنت میں چلا جاتا ہے، وہ نبی مدینے میں بیٹھ کر جب تکتا ہے تو محفل میلاد مصطفیٰ جہنم میں بھی ہو رہی ہو تو اس کو نظر آ رہی ہے۔ ہاتھ کی اپروچ کا یہ حال ہے تو پھر نگاہوں کی اپروچ کا کیا حال ہے؟ دور نزدیک کے سننے والے ہو کان لانے کرامت پہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ میں حضور کی حامیت حضور سے ٹوٹ کے پیار یہی کام ہے۔ نمازیں بھی پڑھنی ہیں، ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں، دین کے لیے دعا بھی کرنی ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کرنی، اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے، کردار بھی اچھا ہو، پیار بھی، لیکن اس کے اوپر سب سے سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ دل میں عشق نبی۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور یہ جو کچھ بھی کہا اللہ اپنے محبوب کی خدمت میں قبول فرمائے۔ حضرت مولانا کی والد گرامی کی روح آج بڑی مسرور ہو کہ چلو جی آج میں اتنے آ کے محفل شروع کروائیاں تے آج وہ سلا یہ مل رہا کہ منو غیرت مند لوگ آ کے گلاں تے سنا رہے۔ اللہ ہماری آس کو قبول فرمائے، اللہ توفیق۔ گستاخ